اچھا جی، ڈائیلاگ ود ہسٹری میں آج کیا اچھوتا سبجیکٹ لے کے آئے ہیں؟ آج ہمارا سبجیکٹ واقعی بہت اچھوتا ہے اور وہ ہے خواجہ سرا۔ اچھا، خواجہ سرا تاریخ کے تناظر میں واہ جی واہ۔ کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کون ہیں، یہ کیسے خواجہ سراؤں کی کا رول کیا ہے تاریخ میں۔ یہ بڑی پرانی چیز ہے۔ جی جی جی، یہ تو 21ویں صدی قبل مسیح سب سے پہلے خواجہ سراؤں کو ایمپلائے کرنے کا آغاز ہوا تھا عراق میں۔ اچھا، ان کو جابز ملنے شروع ہوئے اور ایک جاب ان کے لیے مختص تھا، وہ تھا حرمز جو ہوتے تھے، ان لوگوں کے پرائیویٹ گھر ہوتے تھے جو بڑے بڑے لوگوں کے سرداروں اور بادشاہوں کے محل سرا ہوتے تھے، وہاں پر خواتین کی سائڈ جو تھی اس کی حفاظت کرنا اور خدمات انجام دینا، جو خواجہ سرا کرتے یہ خواجہ سرا کرتے تھے۔ بہت پرانی بات ہے۔ ان کو بے پناہ رسپیکٹ اور اہمیت ملی گریکس سے۔ جو گریکس تھے وہ ان کو بہت اہمیت دیتے تھے، لیکن اس سے 4 ہاتھ زیادہ ان کی اہمیت بڑھی رومن امپائر میں، کہ یہ مختص تھے 2 کاموں کے لیے۔ ایک تو وہی محل سرا خواتین کا جو پورشن تھا اس میں حفاظت اور ہر طرح سے، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بہت جری، بہت طاقتور، ایکسٹراڈنری طاقت ایک عام مرد کی نسبت ان میں زیادہ ہوتی ہے، جو جس کی وجوہات ہارمونل ہیں بہت ساری، اور ان کی وفاداری جو ہے اس کے بارے میں بھی مثال دی جاتی تھی۔ یہ بڑے وفادار اور بڑے لائل سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، ساتھ ہی جو یہ تو زنان خانے والا سلسلہ تھا، جو مردانہ سائڈ تھی وہاں پر سیزر کو نہلانے دھلانے، حتیٰ کہ اس کا میک اپ تک کرنے، اس کو صاف ستھرا کرنے، اس کو پوشاک پہنانے کا کام خواجہ سرا کیا کرتے تھے۔ یہ ایک طرح سے نقطہ آغاز تھا خواجہ سراؤں کا فیشن انڈسٹری کے اوپر غلبے کا۔ صحیح، کیونکہ یہ تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں کہ سیزرز، کافی سیزرز نے، ایک سے زائد سیزرز نے اپنے ڈریس ڈیزائنرز جو ہیں کہ میرا لباس اور مخصوص اوکیجنز کے لباس جو ہیں وہ خواجہ سرا ڈیزائن کریں گے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں فرانس میں، اٹلی میں، ان لوگوں کی فیشن انڈسٹری پر اس قدر گہری چھاپ ہے کہ پوری دنیا میں آپ بوتیک ڈسکس کریں، فیشن ڈسکس کریں، میک اپ کریں، گیٹ اپ ڈسکس کریں، ان لوگوں کے تذکرے کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بڑے نستعلیق ہوتے ہیں۔ بہت ان کے استھیٹکس پہ بہت یقین تھا۔ سیزرز کہا کرتے تھے کہ ہمیں ان کے استھیٹکس، ان کی جو جمالیاتی حصہ ہے اس پر بڑا یقین ہے کہ یہ ہم سے، ہماری نسبت زیادہ، دیکھو نا اللہ تعالیٰ اگر کہیں ایک طرف سے کسی چیز سے کسی کو محروم رکھتا ہے تو دوسری طرف اس کو کئی گنا زیادہ مالا مال کرتا ہے، کمپنسیٹ کرتا ہے۔ بالکل کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم ہر خواجہ سرا کو ہجڑا کہتے ہیں۔ ہر خواجہ سرا ہجڑا نہیں ہوتا۔ یہ ہجڑا از اے ہندی ورڈ، انگریزی میں جیسے یونک کہتے ہیں، اردو میں خواجہ سرا، کیونکہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت میں تو خواجہ سرا کا بہت اہم رول تھا، بالکل بہت اہم رول، مطلب ہے محل سرا میں تو خدمت گزاری کا کام کرتے ہی تھے۔ نہیں تو یہ خواجہ سرا اور ہجڑے میں کیا فرق ہوتا ہے جی؟ ہجڑا جو ہوتا ہے نا، ہجڑا ہیز اے ویری بیڈ کونوٹیشن، یہ ہندی لفظ ہے جس میں تحقیر ہے، تضحیک ہے اور تذلیل ہے۔ ہجڑا اس خواجہ سرا کو کہتے ہیں جو ٹوٹلی ایک تو ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اور وہ پروفیشنلی یہ یا تو بھیک مانگتا ہے یا ناچ گانے کرتا ہے، اور شادیوں بیاہوں پر، بچے کی پیدائش پر اور مختلف ایونٹس میں، اور ناپسندیدہ ایکٹیویٹیز جو ہیں جو معاشرے میں سمجھی جاتی ہیں ان میں انڈلج ہوتا ہے، اس کو ہجڑا کہتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ میں بھی ان لوگوں کا بڑا عمل دخل تھا دربار سے اور محل سے۔ اچھا، کالے اور وائٹ، بلیکس اینڈ وائٹ سلیوز جو ہوتے تھے ان میں سے یہ خواجہ سرا ہوا کرتے تھے، اور ایک خواجہ سرا بلیک، اس کا تاریخ میں جگہ جگہ تذکرہ ہے، اس وقت اس کا نام میرے مائنڈ سے سلپ کر گیا، وہ ہر دوسری محلاتی سازش میں، ہر تیسری پلاننگ میں اور اس دور کی مختلف ایکٹیویٹیز میں اس کا کوئی نہ کوئی عمل دخل ہوتا تھا۔ چائنا میں
ایک خواجہ سرا، اس کا بڑا تذکرہ ملتا ہے، وائی سائی، یہ اس کا نک نیم تھا، سائی ایس آئی سے، وہ غالباً فورتھ کو کہتے ہیں، وہ اس نے یہ ٹائٹل اپنے لیے چن رکھا تھا. یہ ایک باقیدار تھا، مقروض آدمی تھا بیچارہ، اس نے کوئی لوگوں کے ہزاروں لاکھوں روپے دینے تھے. یہ فرار ہوا، بھاگا، اور اس نے انڈر ورلڈ میں پناہ لی، اینڈ ہی بیکیم اے ڈان. یہ خواجہ سرا تھا اور اس نے وہاں پہ ڈان بنا، اور کرائم ورلڈ پر آج بھی اس کے اثرات چائنا میں اس کی مثال دی جاتی ہے. یہ اتنا پاورفل تھا کہ پولیٹیکل پاور بھی، یہ ایک طرح جیسے گاڈ فادر نہیں پولیٹیکل پاور میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرتا تھا، اسی طرح یہ اس دور کا گاڈ فادر بن چکا تھا. خواجہ سرا ہاں جی، ڈان بن گیا. بالکل. یہ تو وارداتیں بھی عجیب ہی کرتا ہوگا. ہینڈز اپ، ہنسو نہیں، ہاتھ اوپر کرو. میں نے ڈاکہ مارنے کو جب بھی نہیں لگانی. اٹھا ہاتھ، نکال دو جو کچھ ہے، ورنہ میں نے بڑی زور سے گولی مار دی. دیکھو میں سیریسلی آج اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہوں، یہ خواجہ سراؤں کی نہیں، یہ تم ہجڑوں والی حرکت کر رہے. یار یہ سیریس بات ہے کہ خواجہ سرا ڈان بن گیا. خواجہ سرا ایک سیریس کیریکٹر ہے تاریخ کا، تم ہجڑے کا تذکرہ کر رہے ہو یہاں. یار خواجہ سرا کی اچھی تربیت کرو، وہ نہ ہی جڑا بنے بیچارہ. اسی بات پر تو ہم نے آج اپنی یہ گفتگو کنکلوڈ کرنی ہے، اسی نوٹ پر کہ ہماری حکومت کو بھی انڈیا سے کچھ نصیحت حاصل کرنی چاہیے. کہ جیسے انڈیا میں تو بیوٹی کانٹیسٹ ہوتے، تمہیں پتہ ہے خواجہ سراؤں کے، وہاں کتنے پروڈکٹس ہیں جن کے وہ برانڈ امبیسڈرز ہیں. اور وہاں کی حکومت نے دیکھو، یہ جو ٹیکس کلیکشن پر اس نے کئی دفعہ بڑی کٹ بھی لگائی ہے، ٹیکس کلیکشن کو مذاق ہے اور وہ کتنی کامیابی سے کر رہے ہیں. ہم نے اپنی حکومت سے گزارش کرنی ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے اور ان کے رائٹس اور ان کی ڈیوٹیز کا تعین کرنے میں کوئی رول پلے کرے. اچھا مجھے پہلے وہ بتاؤ اور کون کون سے نامور خواجہ سرا ہوئے ہیں؟ میں بتاتا ہوں بریک کے بعد. خواتین و حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.